بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے مظلوم، محکوم اور پاکستان کے مجبور اور مہنگائی کے مارے ہوئے لوگوں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان۔ آج ایک شعر چلتی پھرتی اپنی اور حقیقت کی تصویر بن گیا۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، اور خون پھر خون ہے ٹپکے کا تو جم جائے گا۔ یہ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے ضلع شاہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کے خون کے حوالے سے 4 موقف ابھی تک جو لوگوں کی زندگی کی سلامتی کے ضامن ہیں، ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں، قانون کی سلامتی کے ضامن ہیں، آئین کی سلامتی کے ضامن ہیں، یہ ان کے منہ سے 4 موقف نکلے ہیں۔ سب سے پہلا موقف یہ ہے کہ جو ضلع شاہ ہے وہ گرفتار ہوتا ہے اور اس کی ویڈیو کے اوپر اس کی آواز اور اس کی ویڈیو فوٹیجز بنتی ہیں۔ یہ پہلا موقف ہے کہ ضلع شاہ ایک ون آف دی مسکرینٹس یا دہشت گرد آدمی تھا جس کو ہم نے گرفتار کر لیا، اس لیے کہ ATC اس پہ لگتی ہے، جو انٹائی ٹیررزم کا کیس اس پہ بنتا ہے، جو دہشت گرد ہوتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کا ایکٹ ہے جس کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کہتے ہیں، ATA 1997 میں ویسے نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، اور خود بھی اس میں یہ پہلے جو لوگ کچھ پکڑے گئے اس میں یہ خود شامل تھے، ماشاءاللہ سے اتنے کاریگر ہیں۔ ایک دوسرا موقف اس کے اوپر یہ سامنے آیا کہ جو ضلع شاہ کا قتل ہے اس کا پرچہ کیا گیا عمران خان اور اس کی ٹیم کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زندہ گرفتار ہوئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ قتل ہو گئے، اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ PTI کے لوگ قتل کرنے والے ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ 154 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت رجسٹر ہوتی ہے، اور پھر تفتیش شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرا موقف یہ آ گیا کہ کچھ لوگ تھے جو اس کو پھینک کے چلے گئے ایک جگہ کے اوپر، اور ان میں سے 2 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ آج کوئی 2 نہیں، کوئی 5 ایک میری اطلاع یہ ہے کہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سٹوری کو کیا ٹرن ہم نے نیا دینا ہے۔ تیسرا موقف ان کی طرف سے یہ سامنے آیا کہ یہ جو اس کے وارث ہیں اور اس کی جو پرچہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بس ایسے ہی کوئی سیاسی سی بات ہے، اور اس سیاسی بات کی وجہ سے یہ ایک جذبات میں آ کے تو ایک کمپلینٹ جو تھی وہ فائل ہو گئی تھی۔ جو چوتھا موقف ہے وہ یہ موقف سامنے آیا ہے آج کہ وہ حادثتاً مارے گئے ہیں ضلع شاہ، اور ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اب ذرا یہ 4 موقف اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ان میں سے ایک کوئی موقف سچ ہو سکتا ہے۔ پہلا موقف اگر سچ ہے کہ وہ زندہ پکڑے گئے تو مارنے والا پھر ظاہر ہے اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، تو مارنے والا یا پولیس ہے یا وہ کوئی ایسا شخص ہے یا لوگ ہیں جن کو پولیس نے اجازت دی کہ اس کو مار دو۔ پولیس کی کسٹڈی میں بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں، 2 طرح سے مارے جاتے ہیں۔ ایک ذیلی پولیس مقابلہ ہوتا ہے جس میں پولیس والا کبھی زخمی نہیں ہوا، اور پھر اس میں سے ملزم مار جاتے ہیں جن کے لیے بوٹی لی ہوئی ہوتی ہے، جن کے مخالف ان کو قتل کرانا چاہتے ہیں، یا جن کے لیے کہیں اور سے کوئی آرڈر آیا ہوتا ہے کہ ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے ہم نے۔ دوسرا جو پولیس کے کسٹڈی میں قتل ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص تنگ آ کے بروٹلائزیشن یا ننگے کیے جانے پہ اس کو جو ہی موقع ملتا ہے وہ اپنی جان لے لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود کش اس کو کہتے ہیں، اور خودکشی کا اس کے اوپر جو پرچہ ہے وہ درج ہوتا ہے۔ اب پہلا موقف اگر ٹھیک تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسٹوڈیل کلنگ ہے۔ اس کسٹوڈیل کلنگ کے اوپر میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کسٹوڈیل کلنگ کے 3 ثبوت سامنے آئے ہیں۔ پہلا ثبوت یہ تھا کہ جس ہسپتال میں اس شخص کو لے جایا گیا، اس ہسپتال کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی ہیں، اور اس ہسپتال کے جو انچارج ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص یہاں پہ لایا گیا تھا اور اس کو پولیس لے کے آئی تھی، اور پولیس جب لائی تو وہ مردہ تھا، نمبر 1۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ اس کو 27 سے زیادہ 27 سے زیادہ زخم لگے ہیں، اور وہ پرائیویٹ پارٹس انتہائی جسم کے اندرونی حصوں میں اور جو پوشیدہ حصے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی زخم لگے، اور چن چن کے وہاں مارا گیا ہے جہاں جس طرح سے مثال کے طور پہ یہ بڑی سملیرٹیز ہیں اس قتل میں اور ارشد شریف کے قتل میں۔ ایک شکار کر کے مارے جانا، اس کو ہنٹ کر کے مارے جانا، تیسری یہ کہ مختلف جگہوں کے اوپر، ایسی جگہوں کے اوپر مارنا جو جتنی دیر وہ زندہ رہے وہ تڑپے اور وہ اس کی چیخیں سنائی دیں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ یہ کوئی ایسا قتل نہیں تھا جس طرح سے لوگ ایک کسی نے برسٹ مارا اور 4 بندے گر گئے یا 1 بندہ گر گیا۔ اب اس کا ایک پہلو یہ ہو گیا۔ اس کا اگلا پہلو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرچہ اگر یہ حادثہ تھا
تو عمران خان اور اس کی پارٹی کے اوپر کرنے والے ان کو دہشت گردی میں ایک باقاعدہ پروویژن موجود ہے کہ جو جھوٹا پرچہ کرے گا اس کو 3 سال قید بامشقت ہوگی. تو پھر تو آئی جی سے لے کے نیچے تک جتنے ہیں یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, ان کو تو اندر ہونا چاہیے. شام سے پہلے ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ دہشت گردی کا اور قتل کا بنانے کے الزام میں ان کے اوپر مقدمہ بننا چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے. وہ مقدمے میں بھی سمری ٹرائل ہے. وہ جو ATC کا اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, جو اس کا جو جج ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ سمری ٹرائل کرے گا, کوئی لمبی چوڑی ٹرائل نہیں ہونی. وہ کہے گا یہ حقائق ہیں اور بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور سزا دے سکتا ہے. اب یہ اس کیس میں نے آپ کے سامنے یہ 4 پہلو رکھے. اب جہاں میں نے کہا تھا نا کہ جو خون ناحق ہے وہ خود بولتا ہے, اور یہ جو خنجر سے یا دستے قاتل سے کہیں نہ کہیں سے, جس طرح شاعر نے کہا, اس کی توضیح میں اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں, تو وہ بول پڑا ہے. وہ بولا کس طرح سے ہے؟ وہ بزبان شاعر جس نے یہ سارا اسکرپٹ لکھا تھا اس کی زبان سے وہ نکلا ہے. مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں اور مریم نواز کس کو کہہ رہی ہیں؟ مریم نواز اپنے انکل پرویز کو کہہ رہی ہیں. تو یہ جو خسرو پرویز ہے اس کو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کون ہے, اور اس کو انہوں نے جو پہلے ایک ڈان لیکس کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے انہوں نے خود انفارمیشن منسٹری سے یہ انکل پرویز کو انہوں نے ہٹایا تھا, لیکن اس کو سینے سے لگا کے رکھا. اس کا مطلب ہے واردات کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. دوسری بات اس سے بھی امپورٹنٹ ہے, اگلی بات یہ ہے کہ انکل پرویز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا اینگل 3 طرح سے نکلتا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ قتل نہیں ہوا, پولیس اس کو نہیں لے کے گئی, کسٹوڈیل کلنگ نہیں ہوئی, وہ گرفتار نہیں ہوا, وہ حادثاتاً مارا گیا, یعنی ٹانگے سے گرایا اور مارا گیا. نمبر 1, اس کی ایبسرڈٹی, بیوقوفی, جہالت اور بربریت جو اس کے ذہن میں ہے, یہ کہنے والی ہے جو خاتون, وہ آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیے گا. نمبر 1 یہ ہو گیا, حادثاتاً مارا گیا. نمبر 2 کہ یہ کہنے میں کیا عرض ہے کہ مجھے بھی افسوس ہے. یعنی جو قاتل ہے, جو اس کو کسٹڈی میں مارتا ہے, اس کے اوپر حکومت کس کی ہے؟ چچا کی ہے. اور ایک اور انکل ہے, اس انکل کی حکومت میں ایک اور انکل کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کہنے میں کیا عرض ہے کہ ہم افسوس کریں کہ ہمیں بڑا افسوس ہو گیا, یا ہمیں افسوس ہو گیا کہ وہ مارا گیا. تیسری بات کیا کہہ رہی ہے؟ تیسری بات یہ کہہ رہی ہے کہ اینگل یہ بنتا ہے کہ کہیں کہ اس کو وہ تو مر گیا لیکن یہ اندر چھپ کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور چھپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ روز دیکھ رہے ہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ ہر وقت نکلے ہوئے ہیں باہر, اور ہر وقت پاکستان میں اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور سوشل ایکٹیویٹی اور اتنی بڑی پولیٹیکل موومنٹ کوئی بھی اور دوسری نہیں چل رہی جو 1 سال سے تقریباً یہ چل رہی ہے. تیسری بات اور جو آخری بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اگلا ایکٹ سامنے آتا ہے. یعنی یہ پوری فلم جو ہے نا, جس کو میں نے آج اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے سے کور اپ ڈاکٹرائن کا نام دیا. یہ کور اپ ڈاکٹرائن جو ہے اس میں پہلا جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ہے مریم نواز, اس کے جو پیشکار ہیں وہ ہیں انکل پرویز, اور اس کے جو فنانسر ہیں وہ اس کے مریم کے ابو ہیں, اور اس کی جو پروڈکشن ہاؤس ہے وہ مریم کا ایک اور انکل ہے, اور اس کے جو اداکار ہیں منتخب کیے, جو انہوں نے فنکار پیش کیے, جنہوں نے یہ سارا کور اپ ڈاکٹرائن کا ڈرامہ جو فلاپ ہو گیا چلنے سے پہلے ہی, چلنے کے ساتھ ہی, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بندے تو چھپاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, لیکن یہ جو جتنے بھی مکر کرنے والے ہیں یہ مکر دنیا کے سامنے چل سکتے ہیں لیکن مالک ارض و سما کے سامنے نہیں چل سکتے. IG ہاتھ رکھ کے اوپر 2 ٹیلی ویژن جو سرکار کے ہیں, دونوں جو دربار کے جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے وہ پروموٹر سمجھے جاتے ہیں, ان کے کیمرے ہیں. آزاد شافی نو اس کے اوپر پہلے جو ذیل شاہ کے والد صاحب کی ایک کلپ چلائی گئی, اور اس کے بعد IG بزرگ پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں. ایک ویڈیو ضرور دیکھیے گا, زینب کے ابا کے ساتھ بیٹھ کے چچا نے جو پریس کانفرنس کی تھی. زینب یاد ہے نا آپ کو, بروٹیلٹی کا شکار ہوئی تھی ایک بچی ہماری, یہ جو ریاست ماں کے جیسی ہے. اس کا جو اس وقت کا فنکار تھا پنجاب میں بیٹھا ہوا تھا, آج اس کی بھتیجی کے ڈرامے کے اسکرپٹ کے اوپر جو پہلے شہباز نے رچایا تھا آج IG ناچا ہے, اور اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں,
یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ غلط ہے. ڈاکٹر ناک اور کان کا بھی ہوتا ہے, ڈاکٹر ڈرمیٹالوجی والا پاؤں کے ناخنوں کا بھی ہوتا ہے, ڈاکٹر بال اگانے والا بھی ہوتا ہے جس نے اگائے ہیں دونوں بھائیوں کے. ہر ڈاکٹر اٹاپسی نہیں کر سکتا, اس کے لیے اسپیشلائزڈ میڈیکل آفیسر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, پہلے 1 گھنٹے میں وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا. یہ جو قتل تھا بے نقاب ہو گیا, ملزم بے نقاب ہو کر رہیں گے. 2 عدالتیں, ایک عدالت وہ ہے جہاں نام لے کے سرکار بنام انکل وغیرہ نہیں کہتے, فیصلہ وہاں سے ضرور آتا ہے. وہاں کا جو ٹائم ہے وہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اور گرین وچ والا ٹائم نہیں ہے. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی عدالت میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. پاکستان کو اندھیر نگری بنانے والے ضرور پکڑے جائیں گے. پاکستان پہ زندہ باد.